دعوت مطلوب ہے۔ اللہ نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، میں بصیرت کی بنیاد پر بلاتا ہوں، قرآن و سنت کی بنیاد پر بلاتا ہوں۔ یہ دعوت جو دعوت انبیاء کی دعوت تھی، جو دعوت رسول اللہ کی تھی، اس دین کی دعوت دی جائے گی۔ یہ دعوت، اس دعوت کا فریضہ جب ہم انجام دیں گے اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اللہ کا غضب ہم سے دور ہو جائے گا۔ آج کتنے ایسے مشرک ہیں، کتنے ایسے یہودی اور عیسائی ہیں کہ ان تک مسلمانوں نے دین کی دعوت نہیں پہنچائی۔ وہ پیدا ہوا جیسے مسلمان اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے، خاندانی مسلمان ہوتا ہے، کچھ نہیں جانتا اپنے دین کے بارے میں، اسی طرح یہودی یا عیسائی پیدائشی یہودی عیسائی ہے، پیدائشی ہندو ہو یا بدھسٹ ہے، مسلمانوں نے انہیں دین کی دعوت نہیں دی، مسلمانوں نے ان کی زبانوں میں اپنے دین کو ترجمے کے طور پہ نہیں پیش کیا، دین کے مسائل کو منتقل نہیں کیا، بس خوش ہے کہ ہماری مسجدیں ہیں، ہماری درسگاہیں ہیں اور ہم اپنی جگہ ہیں۔ مسجدیں، درسگاہیں تمہیں اپنے دین پہ قائم رہنے میں، بچوں کی تربیت میں تو مدد دیں گی، لیکن غیر مسلم تک دعوت پہنچانا یہ بھی تمہارا فریضہ ہے۔ اور اگر دعوت کے فریضے سے غافل رہو گے تو پھر اللہ کی پھٹکار اور امت کی تباہی جو صورتحال ہے وہ آپ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ آج دنیا نصرانیوں پہ، عیسائیوں پہ چاہے جو کہے، عیسائیوں نے اب تک دنیا کی کم و بیش 5000 زبان میں اپنی بائبل کا ترجمہ کر کے چھاپ کر دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ مسلمان تو میں نہیں سمجھتا کہ 200-250-300 زبانوں میں بھی اس کا کام ہوا ہو قرآن کے ترجمے کا، اور دنیا کی چند زبانیں ہیں جس میں مسلمان محنت کر رہا ہے۔ عیسائیوں نے دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جس میں اپنی بائبل کو نہ پھیلایا ہو، حالانکہ وہ باطل ہیں، ناحق پر ہیں، وہ اہل جہنم ہیں اگر اسی پر مر گئے تو، لیکن دعوت اللہ یہ مسلمان کا کام تھا، اور اس دین کی دعوت دینا ہمارا فریضہ تھا، اور ہم نے اس سے غفلت برتی، یہ تباہی کا سبب ہے۔ چوتھا سبب مسلمانوں کی تباہی کا، یہ بھی بڑا اہم سبب ہے، فرقہ بندی اور گمراہ کن ائمہ یا علماء کی پیروی۔ یہ بڑا برا مرض ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، مسلمانوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے آپس میں فرقہ بندیاں کی، جو گروہوں میں بٹ گئے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اللہ کی طرف سے بینات اور دلائل آ جانے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کر لیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرقہ بندی یہ یہود و نصارہ کا عمل ہے، فرقہ بندی مغضوب علیہم اور ملعون قوموں کی نشانی ہے، فرقہ بندی یہ مسلمان کا عمل نہیں ہے۔ مسلمان کا عمل ایک کتاب، ایک رسول، ایک قبلہ اور ساری چیزیں ایک ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا مقصد ایک ہے، ہماری منزل ایک ہے۔ فرقہ بندی مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اگر ہے تو یہ ہلاکت کی وجہ ہے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن دوپہر کے وقت میں حاضر ہوا، آپ نے اسی دوران 2 آدمیوں کے لڑنے کی آواز سنی جو کسی آیت کے بارے میں بحث کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں، تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں کہ وہ اپنے انبیاء کے بارے میں اختلاف کر رہی تھیں، اپنی کتاب کے بارے میں اختلاف کر رہی تھیں۔ آج مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کر رہے ہیں، نبی کے فرمان سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اور کتنے ایسے جبے دستار والوں نے اپنی باطل فکر کو پھیلانے کے لیے قرآن کی تفسیروں کا سہارا لیا۔ یہود و نصارہ نے اپنی توریت اور انجیل میں اپنے ہاتھوں سے رد و بدل کیا، قرآن میں تو مسلمان رد و بدل نہیں کر پائے گا، نہ دنیا کی کوئی طاقت قرآن میں تحریف کر پائے گی، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن میں رد و بدل تو نہ کر پائے، لیکن اپنی غلط
سازشوں کے لیے یا اپنی باطل فکر کو پیش کرنے کے لیے قرآن کی تفسیر کا سہارا لیا. کسی نے کچھ اور نام رکھا، کسی نے کچھ اور نام رکھا. آپ تفسیروں کو دیکھتے ہوں گے، پتہ نہیں کیسے کیسے پجاریوں کی تفسیریں، خرافاتیوں کی موجود ہے دنیا میں. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کے ہاتھوں سے قرآن کو چھین لیا اور اپنے بزرگوں کی لکھی کتاب ان کے ہاتھوں میں دے دیا. اسی کو پڑھو، اسی کو لے کے گھومو، یہی تمہارے لیے کامیابی کا سبب ہے. میرے بھائیو اور دوستو، یہ امت کی ہلاکت کا سبب ہے. یہ قرآن جب چھین لیا جائے گا یا اس قرآن سے ان کی توجہ ہٹا دی جائے گی، یہ تباہی کا سبب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور سنت یہ تمہاری نجات اور کامیابی کا سبب ہوں گے. آج مسلمانوں میں چاہے قبوری مسلمان ہو چاہے غیر قبوری، لیکن جن لوگوں میں تیجے 40ویں یا اسی طرح سے میلاد یا عرس یا برسیاں ہیں یا اسی طرح سے مختلف انداز میں جو فرقہ بندی کے جو ان کے طور طریقے ہیں، غور کیجئے کیا یہ طریقہ نبی سے ملتا ہے؟ کیا یہ سنت کا یہ طریقہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں فرقہ بندی نہ کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں جہنم میں داخل ہونے سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ اپنی آیتوں کو اسی طرح تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے تاکہ تم انہیں پڑھو اور ہدایت پاؤ. مسلمانوں اور دوستو، غور کرو کہ آج یہ اختلاف کس کا راستہ ہے؟ یہ اختلاف، یہ فرقہ بندی یہود و نصارہ کا راستہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب وہ وقت آئے گا کہ تم پچھلی امتوں کی پیروی کرنے لگو گے. پچھلی امتوں کی پیروی اس طرح کرو گے جیسے تیر سے تیر برابر ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر کسی نے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہے تو تم بھی داخل ہوگے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ کیا اس سے وہ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر اور کون؟ تم یہود و نصارہ کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے. بلکہ ترمذی کی دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ ایک فرقہ کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے اصحاب یعنی میرے صحابہ کرام ہوں گے وہ فرقہ جنت میں جائے گا. یعنی فرقہ بندی یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے. نجات نبی کے نقش قدم کو اپنانے میں ہے، نبی کے صحابہ کرام کے نقش قدم کو اپنانے میں نجات ہے. اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. لوگو، تم اپنے رب کی طرف سے تمہارے پاس جو کچھ اتارا گیا اس کی پیروی کرو، اس کے نقش قدم پہ چلو، اس کے علاوہ دوسرے کی پیروی نہ کرو. اور اگر تم نے رب کا قرآن چھوڑ کر کے، نبی کا فرمان چھوڑ کر کے کسی اور راستے کو اپنا لیا تو پھر تمہاری ہلاکت وہاں یقینی ہے. صحیح مسلم میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو سمیٹ دیا، پوری دنیا کی زمین کو سمیٹ دیا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے پوری دنیا کے اس کنارے سے اس کنارے ساری چیزوں کو دیکھا. یہ اللہ کی قدرت ہے. وہ اللہ جو اپنے نبی کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور ساتوں آسمانوں کی سیر کرا کے لا سکتا ہے، اس اللہ نے پوری روئے زمین کو اپنے نبی کے لیے سمیٹ دیا. اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کی مملکت، میری امت کی سلطنت
وہاں تک پہنچے گی جہاں تک یہ روئے زمین ہے، یعنی پوری دنیا میں میری امت کا پیغام پہنچے گا۔ اور میں نے اللہ سے اپنی امت کے بارے میں عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تجھ سے اپنی امت کے بارے میں سوال کرتا ہوں کہ میری امت کو ایک ہی سال کی قحط سالی میں پوری امت کو نہ مٹایا جائے، اور دوسری چیز کہ میری امت میں ان کے علاوہ کوئی خارجی دشمن ان پہ نہ مسلط کیا جائے کہ وہ دشمن ان کے مال اور اسباب کو حلال سمجھے اور انہیں ہلاک کرے۔ اور تو اللہ نے کہا اے میرے پیارے حبیب، جب میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ جائیے، میں نے آپ کی امت کو یہ وعدہ دے دیا کہ آپ کی امت ایک ہی ساتھ قحط سالی میں ہلاک نہیں کی جائے گی۔ ان کے اوپر کوئی باہر کا دشمن ایسا نہیں ہوگا جو ان تمام کو، پوری امت کو بیرونی دشمن ہلاک کرے، یہ بھی میں نے وعدہ دے دیا۔ لیکن سنیے کہ آپ کی امت میں آپس میں جب تلواریں نکل جائیں گی تو پھر وہ میان میں نہیں آئیں گی۔ آپ کی امت کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے، خون خرابہ ہوگا۔ آج دوستو نگاہ اٹھا کر دیکھیے کہ مسلمانوں کی تباہی، مسلمان خود مسلمان کی جان لے رہا ہے، مسلمان کے خون کا پیاسا ہے۔ غیر قوم، کافر کبھی نہیں کامیاب ہوگا۔ مسلمانوں میں جو منافقین ہیں، مسلمانوں میں جو زرپرست لوگ ہیں، یہ مسلم قوم کے راز کو یا مسلمانوں کے داخلی جو ان کی مجلسیں ان چیزوں کو غیر مسلموں تک بیچتے ہیں مال و دولت کی خاطر، جس کی وجہ سے امت مسلمہ تباہ ہو رہی ہے۔ اور اس تباہی کی وجہ یہ تو اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ہے کہ دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ دشمن کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ مسلمان آپس میں خون خرابہ کرتے رہیں گے۔ اور سنیے، میں اپنی امت کے بارے میں گمراہ کن پیشواؤں سے ڈرتا ہوں۔ میری امت میں بڑے بڑے جبے والے گمراہ کرنے والے علماء، پیشوا اور ائمہ پیدا ہوں گے، اور وہ لوگوں کو حق باتیں چھپا کر کے اور اپنے من پسند کی باتیں بتائیں گے۔ اور میری امت میں جب ایک بار تلوار اٹھ گئی تو قیامت تک نہیں رکے گی، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کا ایک گروہ مشرکوں سے مل نہ جائے، یعنی مشرکوں سے میری امت کا ایک گروہ مل جائے گا، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ آپ نگاہیں اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کی صورتحال، ان میں سے کتنوں کا نفاق اور کتنوں کی ذاتی مفاد، ساری چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے